السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا یا پینا درست ہے؟ ہاں بھائی، ٹوٹے ہوئے برتن کی مرمت بھی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا، تو وہ ٹوٹ گیا تو آپ نے پھر اس کو وہ لوہے زنجیر، چاندی کی زنجیر کے ساتھ اس کو جوڑ لیا۔ البتہ جو منع آیا ہے وہ کہ برتن کا کنارہ جس جگہ سے ٹوٹا ہوا ہو نا، اس جگہ منہ رکھ کر پینا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں میل جمع ہو جاتی ہے نا، ویسے بھی منہ زخمی ہونے کا ہوتا ہے، تو اس لیے برتن کا کنارہ جس جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے وہاں سے منہ رکھ کر پینا یہ ٹھیک نہیں۔ کیا یہ قل وغیرہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اس کا ثواب میت کو ملتا ہے؟ دلیل سے وضاحت فرمائیں۔ قل کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میت کی تیسرے دن کو کھانا وغیرہ پکایا جاتا ہے اور لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قل۔ تو یہ تو بھائی منع ہے، کیونکہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، صحابی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ میت کو دفن کرنے کے بعد میت کے گھر میں اکٹھ کرنے اور کھانا پکانے کو نوحہ خوانی سمجھتے تھے۔ تعزیت کے لیے جائے، ایک جائے، دو جائیں، تعزیت کر کے آ جائیں، تسلی دیں، بے شک بیٹھ بھی جائیں کچھ دیر، لیکن اکٹھ کرنا اور خاص طور پر کھانا پکانا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور باقی رہ گیا کہ قل پڑھ کر اس کا ثواب بخشنا، تو یہ تو قرآن پڑھ کر اس کا ثواب بخشنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو دعائیں فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ دعائیں سنت نماز یا نفل نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں۔ ہاں، کوئی حرج نہیں، دعائیں بہت شاندار ہیں، پڑھ سکتا ہے۔ بازو یا ٹانگ پر دھاگا وغیرہ باندھنا یا لوہے کا چھلا پہننا، کیا یہ ثابت ہے؟ ہاں بھائی، اس کے متعلق آیا ہے کہ جو شخص یہ دھاگا باندھے یا کوئی اس قسم کی چیز باندھے اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اس لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ جمعہ کے خطبہ کے دوران لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی حکم یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کسی دوسرے کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تو چپ ہو جا، کیونکہ جو ایسا کہے گا اس کا جمعہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے خطیب سے بات کر سکتا ہے، آپس میں بات کرنی، حتیٰ کہ خاموش رہنے کے لیے بھی اس کو نہیں کہہ سکتا۔ گھر میں اگر مہمان آئے ہوں تو گھر میں اذان دے کر جماعت کروائی جا سکتی ہے؟ بھائی اذان تو مسجد میں ہوتی ہے، تو اگر وقت گزر گیا ہے، نماز میں نہیں شریک ہو سکے، مسجد میں جانا چاہیے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اذان کہہ کر جماعت کروا لے۔ کیا تقدیر کو دعا بدل سکتی ہے؟ ہاں بھائی، حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدلتی۔ وضو کرتے وقت مسح میں گردن کو ہاتھ پھیرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ وہ سامنے سے شروع کرتے، پیچھے اخیر تک لے جاتے، گردن تک، اور پھر واپس جہاں سے شروع کیا تھا لے آتے، لیکن ہاتھوں کو سر پر مسح کر کے الٹے ہاتھ گردن پر پھیرنا یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ روحانی علاج کرنے والے اگر کوئی قرآن کی صورت بتائیں تو پڑھ سکتے ہیں، ہاں کوئی حرج نہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ سکتے ہیں۔